بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ یقینی طور پر غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کی خطائیں اس طرح جڑ جاتی ہیں جس طرح درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اس کے ساتھ پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلح رحمی کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم اور دشمن پر غالب رہے گا، ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، سوائے اس کے کہ انہیں کچھ معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یہ مان لی گئی۔ ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یہ بھی مان لی گئی۔ جب آپ مسجد بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نے ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔